يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حضرت جی میں ایک اسلامک چینل بنایا ہے علماء حق کے نام سے. اس میں دیوبند کے سارے بزرگوں کی تاریخ اور اس میں سارے دیوبند کے بزرگوں کی تاریخ آ گئی, ہمارے سارے بزرگوں کی تاریخ آ گئی, علماء لدھیانہ کے سارے عالموں کی تفصیل آ گئی. اس کے علاوہ جماعت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب پہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں. حضرت کے جو شاگرد تھے ان کی تفصیل آئے گی. تو جب جماعت شیخ الہند لکھ رہا تھا تو میرے دادا جی مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی شیخ الہند کے شاگرد تھے, تو وہ ان کے بارے میں تفصیلات اتنی زیادہ نہیں میرے پاس. والد صاحب کے پاس ہیں, لیکن چونکہ آپ فیصل آباد ٹوبہ کی طرف رہے ہیں, ان سے ملاقات ہے, تو کچھ یادداشت مفتی نعیم صاحب کے بارے میں بتا دیں جو پھر ریکارڈ ہو جائے گی. تھوڑا اونچا بولیے گا تاکہ ریکارڈ ہو جائے. ہمارے ابا بھی شیخ الہند کے شاگرد مولانا یحییٰ صاحب. اچھا, یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی. مولانا یحییٰ لدھیانوی رئیس الاحرار کے تایا یا چاچا؟ رئیس الاحرار کے چھوٹے بھائی. رئیس الاحرار کے چھوٹے بھائی. اچھا, درمیانے بھائی. کہ حضرت اس وقت تو شیخ الہند وفات پا گئے ہوئے تھے جب رئیس الاحرار پڑھ رہے تھے. شیخ الہند تو وفات پا گئے ہوئے تھے نہیں؟ بعد میں بات پائی ہے 1920 میں. آپ شاید بات کر رہے ہیں مولانا سین مدنی کی. نہیں, میں بات کر رہا ہوں مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند. وہ 1920 میں آئے ہیں واپس. جی واپس جی مالٹا کی گیم میں تھے نا. جی جی تو 52 دنوں دیوبند میں تھے, پڑھتے تھے. مولوی طیب صاحب کے ساتھیوں میں سے. اچھا, 9 سال مولانا طیب صاحب قاری طیب صاحب مرحوم کے ساتھ کتابیں پڑھی. 9 سال مولانا یحییٰ صاحب. آپ کے والد صاحب کو میں نے دیکھا ہوا ہے جب مفتی ضیاء الحسن فوت ہوئے تھے. اچھا, تو آپ بھی شاید آئے تھے جنازے پہ. آپ کو یاد نہیں؟ مجھے یاد ہے تو آپ کے والد صاحب وہاں آئے تھے. ان کی سن وفات کون سا ہے آپ کے والد صاحب؟ 86.
ان کو 83 میں میں نے دیکھا تھا، میں 16 سال کا تھا، جب حضرت آئے وہاں پہ، جب مفتی ضیاء الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ضیاء الحسن میرے بڑے تایا جی صاحب بابا، جب وہ فوت ہوئے تب میں نے آپ کے والد صاحب کو اور آپ کو وہاں دیکھا. صحیح بات. جی سر. اب مفتی نعیم صاحب کے بارے میں جو کوئی یاد ہے وہ بتائیے، ٹوبے کی یا اپنا فیصل آباد کی یا منڈی پہاڑ. نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شفقت فرماتے تھے، سخت مزاج نہیں. جو نوجوان خاندان میں سے آتا تھا نا، اس کی حوصلہ افزائی کرتے. تو میں نے 64 میں ایک کانفرنس کی تھی دھوبی گھاٹ میں، اس میں حضرت مفتی نعیم صاحب شریک ہوا اور تقریر 1968 میں، 64 میں فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں آپ نے کانفرنس کی، جہاں انہوں نے تقریر کی، شرکت کی اور تقریر. اور وہ مجھے شفقت سے پیش آتے تھے، سخت مزاج نہیں تھے. ہمارے ابا سخت مزاج تھے، پارٹی کرتے، لیکن آپ کے دادا شفقت والا رویہ تھا ان کا. کوئی بھی ہے جامع مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھاتے تھے. جب میں نے فیصل آباد میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں کافی عرصہ. پھر ساہیوال چلے گئے. باقی بات 70 میں میں ساہیوال جیل میں تھا، رہا ہوا. تو اسے جانے میری اور آپ تایا مولانا طیب صاحب کی ملاقات. تو مولانا طیب صاحب نے بتایا کہ ابا فوت ہو گئے اور ہم ان کا میت لے کے ٹوبے جا رہے ہیں، وہاں جنازہ. پھر کون کون گیا وہاں جنازے میں؟ جی وہ ہم سبھی تھے، 6 بھائی، ابا اور سمیر ودی، طیب صاحب، یقیناً ضیاء الحسن صاحب، ضیاء الحسین صاحب، وارث صاحب، جی سید احمد نعیم، زیاد احمد، اس کا نام زیدی کہتے ہیں جی زیاد احمد، جی. سارے تھے. ضیاء الحسین صاحب بھی فوت ہو گئے بعد میں فوت ہوئی تو 2010 میں. 10 میں فوت. جی اور اس میں جنت البقیع میں جی تدفین ہوئی. جی یہ قاضی حسن صاحب کا لڑکا یہاں تھا، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ مفتی ضیاء الحسین فوت ہو گئے اور ان کو علامہ جنت البقیع میں جگہ تھا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی رنگار خان والے، ہاں جی، آپ کے ہم عمر ہیں. چھوٹے ہیں مجھ سے کتنا؟ 4-5 سال. وہ تو بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. وہ تو لندن آئے ہوئے تھے، ماشاء اللہ بڑی تقریریں کرتے ہیں. کرتے ہیں. وہ مائسرہ پنجاب کے صدر ہیں. جی بس میں رہ گیا یہ پتروں کی وجہ سے. مفتی ضیاء الحسن صاحب سے ملاقات ہے؟
جی ساہیوال والے مفتی نعیم صاحب کے بڑے بیٹے مفتی ضیاء صاحب. مراقبت ہے. تو تقریب وہاں سن 70 میں جیل میں تھا. تقریر کی حکومت کے خلاف جیل میں ڈال دیا. تو اس میں بھائی عباس مفتی ضیاء الحسن صاحب کو اور ابا کو لے کر ساہیوال جیل میں ملنے کے لیے آئے. جی جی یہ تاریخی بات. جی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ فرما رہے تھے کہ مفتی ضیاء الحسن صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیں ساری خاندان کی وہ تاریخ لکھ لیں. میرا خیال شاید کہا تھا, مجھے یاد نہیں, کہا تھا. حسن صاحب نے جی بس میں اندر جلسہ جلوس میں جاتا تھا. صحیح. یہ بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتا, کرنا چاہیے تھا. پاکستان آ کے مفتی نعیم صاحب نے سیاسیات میں حصہ تو نہیں لیا. عموماً حصہ نہیں لیا. ویسے وہ سرپرستی کرتے رہتے تھے. کوئی مشورہ مانگتا تھا, مشورہ دیتے تھے. میاں عبد الوارث صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں. آپ اپنے ہاتھ چچا نے, چچا کون؟ مفتی مولوی رشید صاحب کے والد مفتی محمد حسن صاحب. مفتی حسن صاحب بھی. ہاں, انہوں نے بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. اس کے بعد ان کی وفات. آپ کا سن پیدائش کون سا ہے؟ 41. 1941. میں نے پہلے قرآن حفظ کیا. ابا کا بڑا شوق تھا کہ میرا بیٹا شبینے میں پڑھے. پھر سن 56 میں نے ٹربو ٹیکسی غلہ منڈی بورڈ کے نیچے نماز ہوتی تھی. تو دن میں رات کو وہ بینک تھا, اس کے سامنے نماز ہوتی تھی. تو وہ سن 56 میں نے سنایا پہلی دفعہ. پھر شبینے میں 10 پارے پڑھے. دوسرے سال 57 میں 20, 58 میں 24. پھر میں نے نیت کی کہ میں انشاءاللہ اگلے سال پورا قرآن مجید سنوں. تو سن 59 میں نے پورا قرآن مجید ایک رات میں سنایا. ہاں یہ تاریخی. اور اس میں تاریخی بات یہ ہے کہ میں یہ پہلے سناتا تھا آپ کے تایا مولانا مفتی ضیاء الحسن, مفتی طیب صاحب, حسین صاحب, مولانا ولی اللہ صاحب. میرے والد کے تایا مفتی نعیم صاحب کے بھائی, بڑے بھائی وہ حیات تھے. ان کو سناتا تھا. وہ ڈوبا ٹیکسی میں رہتے تھے. میں نے ایک رات میں قرآن سنایا نا, تو سب سے پہلے ان کو دیکھو بھائی, سب سے پہلے میں نے مولانا ولی اللہ صاحب کو سنایا. مولانا ولی اللہ صاحب کو آپ نے سب سے پہلے قرآن سنا کے جی. پھر میں نے 59 میں ایک رات میں سنایا. وہ حیات تھے اس وقت مولانا ولی اللہ. ہاں, یہ سن 59 کی بات, 1959. یہ بھی ایک تاریخی بات ہے.
جی تو میں کئی دفعہ سوچا کہ یہ جو طارق عزیز کا پروگرام آ رہا ہے اس میں وہ سوال ہے، میں چاہوں کہ کوئی حافظ ایسا ہے جس نے ایک رات میں قرآن سنایا ہو، تو میں کھڑا ہو کے کہوں کہ ہاں میں نے سنا۔ جب یہ تاریخ میں تو بات آ گئی جی۔ کون کون سے علماء سے ملے ہوئے ہیں دیوبند کے ہمارے دادا جی کے ساتھ؟ میں مولانا 65 میں مجھے شوق تھا دیوبند جانے کا، دیوبند گیا، مولوی طیب صاحب اور عباس ساتھی تھے، تو جب میں نے بتایا کہ میں مولانا یحییٰ کا لڑکا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، ہاں اگر کوئی دعوت کرے تو بتا کر آپ جا سکتے ہیں۔ تو ان کے صبح کا ناشتہ، دوپہر کی روٹی، شام کا کھانا ان کے ہاں ہوتا تھا۔ تو آپ قاری طیب صاحب سے 1965 میں ملاقات کی؟ 65 میں ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ مولانا اسد میاں حضرت مدنی کے لڑکے، ان سے شیخ الحدیث مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، ان سے کہاں ملاقات ہوئی؟ پڑھ لا یار، یہ بچے کو لے جائیں وہ آواز صاحب۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے کہاں ملاقات؟ سہارنپور۔ آپ سہارنپور گئے ان سے ملنے کے لیے؟ انہوں نے میرے ساتھ تارمین بھیجا کہ یہ سیر کرے، جی سیر مجھے سیر کرے، اس نے مجھے کمپنی باغ سہارنپور کا تھا وہ دکھایا۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے ملاقات ہے؟ کہاں پہ؟ ان کے تو ہم جنازے میں بھی شریک ہوئے تھے، اور جہاں بہت ملاقاتیں ہوئی ادھر شیراوالا میں جلسے میں۔ کون سا جلسہ تھا؟ یہ موچی والا یا کوئی جلسہ تھا، اس میں جی انہوں نے تقریر کی، ہم ٹوبو ٹیکس ان سے کنہوں نے؟ سننے آئے۔ اچھا آپ ٹوبو ٹیکس پڑھ کے یار بھیجا تھا۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے آپ ان کے جنازے پر بھی گئے ہیں؟ سن 60 میں سن یاد ہے۔ دادا جی گئے تھے مفتی نعیم صاحب؟ ان کا مجھے یاد نہیں، میں جب فوت ہوئے تو 1962 60 میں یا 62 62 میں، تو ہم ٹوبو ٹیکسن سے وہاں ان کے جنازے میں آئے تھے۔ تو آپ فون کر کے بتا دیتے نا جی کہ میں نے آپ سے انٹرویو کرنا ہے، آپ یادداشت سے میں تو سمجھا آپ کو یاد ہوگا۔ محفوظ کر لیں۔ تو یہ اچانک آپ نے کہا نا کہ میں آ رہا ہوں، میں سوچا آپ کو یاد ہوگا، نہیں مجھے تو ہر چیز یاد ہے۔ وہ آپ جوان ہیں نا، میں بوڑھا ہوں۔ 70 سال کی عمر نہیں ہے آپ کی کیا عمر ہے؟ میری 45 سال ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 45 50 60 25 سال کا فرق۔ والد صاحب اب 76 سال کے ہیں، وہ 1961 میں مفتی نعیم صاحب میرے دادا جی کے ساتھ ہندوستان گئے تھے، ان کو سارا یاد؟ وہ مجھے یاد ہے، جی گئے تھے وہ، آپ کو یاد ہے؟ وہ کہتے تھے کیلے بہتے کھا لو ٹامی تو قبض ہو جاتی ہے، یا تھوڑے کو درمیان کھائیں تو ٹھیک رہتا ہے۔ یہی بات وہ اس سفر میں مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے، وہ زندہ تھے۔ اس وقت زندہ تھے۔ میں مولانا طیب صاحب سے، مولانا حسین مدنی تو فوت ہو گئے تھے جی
57 میں جی یہ مولانا ابھی جب بتایا صاحب مجھے ملاقات ہوئی مولانا زکریا ذکریہ صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ملا، اور پھر وہ جو شاہ عبد الرحیم صاحب کا جو قبرستان ہے وہاں حاضری دی، وہ کہاں دہلی میں؟ نہیں رائے پور میں، کہاں؟ رائے پور رائے میں، پور۔ وہ ان کا قبرستان ان میں دفن ہے، تو وہاں میں تھا، مولانا سلیم اللہ صاحب یہ جامعہ فروقیہ کے محتمم ابھی یہ زندہ ہیں، ابھی جو جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہ آپ کے ساتھ تھے؟ ساتھ پاکستان سے جب آپ گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے؟ ہاں آپ میری ان سے پاکستان آنے سے پہلے بات ہوئی تھی، ابھی ان کو یہ میں کتاب TCS کر کے آ رہا ہوں، آج ان کے گھر فون کیا تھا میں نے کہا کہ ساری یادداشتیں دیوبند کی بزرگوں کی لکھوا دیں، ابھی میں پوسٹ کر کے آیا ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، صدر وفاق المدارس۔ وہ کن کے کلاس فیلو ہیں، کس کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں؟ وہ ہمارے تایا جی مفتی طیب صاحب کے ساتھ بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ طیب صاحب فیصل آباد والے میرے تایا۔ یا مفتی ضیاء حسین صاحب کے ساتھ حسین صاحب تو کہتے ہیں میرے ساتھی ہیں، حسین صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو فون کیا، وہ بتا رہے تھے کہ میں مفتی طیب صاحب کے ساتھ پڑھا ہوں۔ شاید پڑھے کیونکہ وہ بڑے تھے۔ تو ان کا آپ کے ساتھ سفر میں کیسے شمولیت ہوئی، یہ دیوبند کا یا ہندوستان کا جو سفر تھا؟ اس میں یہ سہیل صاحب ہیں، سہیل اکیڈمی والے، جی وہ نایاب کتابیں شائع کرتے، جی تو وہ اکٹھے ایک کار لے لی ہم نے، ایک کار لے لی لاہور سے؟ میں نہیں، وہ دیوبند سے۔ جی کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ میں مولانا سلیم اللہ صاحب، وہ سہیل صاحب، سہیل اکیڈمی کے بانی، وہ نایاب عربی کتابیں شائع کرتے، وہ زندہ ہیں، تو ہم یہ تینوں اکٹھے تھے، تو اس میں لطیفہ بھی ہوا، میں نے وہ خرچہ مانگا تو مولانا سلیم اللہ صاحب وہ کہنے ہم نے بتیرا خرچ کیا ہوا، آپ پر کافی خرچ کیا ہوا ہے، اس میں سے کاٹ مولانا سلیم اللہ صاحب نے کہا شغلن۔ اس کے آخر میں مکمل تصاویر ہے، آخر میں بالکل آخر میں سب ضرور۔ یہ انٹرنیٹ پہ بھی آ گئی ہے، میری مسجد ہے لاہور میں، رائبن روڈ پہ میں نے بنائی۔ وہ ہمیں بلایا نہیں آپ نے، وہ رابطے نہیں تھا۔ میں اصل میں انگلینڈ میں ہی تھا، بیمار تھا، آ نہیں سکتا تھا، والد صاحب نے ہی مکمل کی، انہوں نے بھی نہیں، بس وہ رابطہ رکھنا چاہیے تھا، میں تو ڈھونڈ کے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ اصل میں طبیعت ہوتی ہے نا، ہر بچے کی طبیعت علیحدہ ہوتی ہے۔ میری ساری تاریخ جو ہے نا، ایک یاد بات آپ کے والد کے حوالے سے، جی جب بھی وہ ملتے تھے وہ مجھے 500 روپیہ دیتے تھے انسولین کا، اچھا میں انسولین لگاتا تھا، اچھا پھر اب بھی لگاتا، اچھا وہ کیوں؟ میں انسولین لگاتا اچھا تھا، اس لیے، یہ بھی آپ کے 500 انسولین کی، ٹھیک، یہ شفقت بڑی، یہ ابا جی اللہ ان کی زندگی رکھے، سید احمد نہیں، ہاں ایسے نہیں، ایسے نہیں، وہ ایسا انہوں نے مخفف کیا پوری دنیا میں، جی مشہور ہو گئے، ایسے نہیں، یہ میرا خیال سید احمد شہید کے نام پہ رکھا ہوگا دادا جی، وہی انہی کے نام۔ انہیں کے نام، سید احمد شہید کے نام۔ بس میں بیمار ہو گیا اس لیے رابطہ ٹوٹ گیا، 14 آپریشن ہوئے، 14 آپریشن،
بہت بیمار ہے، بہت بیمار. میری والدہ بھی وفات پا گئی 1999 میں وفات پا گئی. ہاں ان کے بھی گردے خراب جو ہوئے. آپ کا مزنگ والا مکان تھا نا وہ تو ہم نے بیچ دیا تھا نا، گارڈن ٹاؤن آ گئے تھے. وہاں میں گیا تھا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ایک مجھے رات- یاد ہے آپ وہاں آئے تھے. ایک رات رہا تھا. جی وہ میں اسی سلسلے کی بات کر رہا ہوں. تو والدہ کو بھی گردوں کی ان کے گردے بھی فیل ہو گئے تھے اسی میں فوت ہو. اسی وقت. یہاں علاج اتنا اچھا نہیں ہے ہمارے. بس اللہ کی رضا یہ بیماروں کو تو فیل ہو گئے تھے. ہے. یہ عمر اس کا حضور کا 6,000 سے 10,000 خرچہ تھا دونوں بھائیوں نے. سکریہ نے میرا وہاں پہ سال کا 1 کروڑ روپیہ خرچہ ہے. حکومت کرتی. حکومت برطانیہ کرتی. 1 کروڑ روپے سال کا خرچہ ہے علاج کا صرف. تب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. یہ اچھا، بہت اچھا سسٹم ہے یہ برطانیہ میں. جی علاج کا بس علاج مفت، حکومت کا. علاج مفت جتنا خرچہ. جی جتنا. یہاں بھی سسٹم ہونا چاہیے. یہاں کسی جلسے میں مفتی نعیم صاحب کے ساتھ پاکستان آ کر تو نہیں شمولیت کہیں گئے ہوں آپ ان کے ساتھ، کوئی واقعہ یاد ہو؟ سن 64 میں نے کانفرنس کی تھی. جی وہ تو آپ نے بتا دیا. جی، اس کے علاوہ اس میں مفتی صاحب آئے تھے اور تقریر کی تھی، ٹھیک. وہ میں شریک ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی تحریک ختم نبوت کی کوئی باتیں یاد ہوں مفتی ضیاء الحسن صاحب کے ساتھ یا مفتی نعیم صاحب کے ساتھ؟ نہیں، یہ تو ذہن میں نہیں. اگر آپ پہلے بتا دیتے نا بھی یاد کر کے رکھو. جی میں آؤں گا. چلیں آپ کسی وقت لکھ لیجئے گا یادداشتیں، تو میں پھر لکھ کر مجھے دے دیں تو وہ کتاب میں چھاپ دوں آپ کی طرف سے. وہ میں کتاب میں آپ کی طرف سے چھاپ دوں گا. وہ بیگم کر لوں گی اندھیرے میں ریکارڈ کرو، حضرت کو ریکارڈ تو کرو بھائی. اندھیرے میں جو ہے نا تو بس آپ اپنا تھوڑا سا حرکت رکھیں، واک کیا کریں. کرتا ہوں. سائیکل ذکریہ نے نا مجھے بنوا کے دیے جو واک کے لیے ہوتی ہے. جی اس سے صبح شام وہ واک کرتا ہوں. نیچے والی چلا رہے ہیں. جی 10 چکر لگایا کرو. جی. نہیں ایک منٹ اچھا دوسری لائٹ جلا دینا. نہیں سر لائٹ بجلی نہیں. بھائی کوئی بات وہ یہ 20 والی جو ہے نا یہ لمبی بھی ہے نا، لمبی بھی لائٹ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے انکل. یہ دکھائیں. یہ دوسری لمبی نہیں جلتی تھی. چلو کوئی نہیں، جتنی بھی آ رہی. مجھے دے پکڑا دیں ذرا. یہ کہ چہرے ذرا صاف آ جائیں. اس طرف کو مانو، چہرے پہ مانو. چلے بس نہیں ٹھیک ہے، یہاں پہ ادھر کریں نا، یہاں کوئی نظر بات نہیں، آواز بھی ریکارڈ ہو. ٹھیک ہے ہاں یہ صحیح نہیں تھا. بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں، آواز ریکارڈ ہو. ادھر مجھے دکھا دیں. اس پہ آپ نے دستخط کر دیے. جی میں کر دیتا ہوں. لا بھائی پین دینا. پیدا کر دیتے. بس وہ حضرت میں یاد نہیں رہا، بلکہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو بھیجیے، اس میں بھی نہیں کرنے یاد ہے. بڑا تحفہ ہے. جی 2 سال سے لگا ہوا تھا میں. مشہور مفتی انکل کو آپ نے وہ سنایا نہیں، یا کے نامز و یا کے رستے میں سناؤ. انکل انعام دیں گے. جی آج کیا تاریخ ہے؟ 11 سناؤ انکل کو. یا کے بیٹا سناؤ. نامز یا کے رستے میں آپ کو چاکلیٹ کھلاؤں. عمر تم کہو. چلو سنا.
اس کو قلو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سب یاد اذا جاء نصر اللہ والفتح کتاب ذرا آپ پکڑیں کتاب کی بھی آ جائے ذرا والفتح رئیس الاحرار در حدیث دیگراں مولانا عزیز الرحمان صاحب نے لکھی تھی. پڑھی وہ جو انہوں نے چھوٹے سیاز میں کتاب جی چھاپی تھی وہ پڑھی اس کو میں نے دوبارہ ٹائپ کروا کے چھپوایا. یہ بڑی اچھی پڑھی اس میں ایک بڑا اچھا لطیفہ ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں اس کو مولانا حبیب الرحمان کو فیصل آباد والا آپ کا رشتہ دار ہے. اس نے مجھے قانونی نوٹس بھیج دیا تھا آگے صحیح بیٹھے تھے سر آپ. کہ آپ نے کیوں چھپوائی ہے. یہ صرف میرے والد کو اجازت تھی مولانا انیس الرحمان صاحب. پھر بس وہ افسوس ہی ہوا اور کیا. شکر گزار ہم نے محبت میں چھاپ دی ہے اچھی شکل میں چھاپ انہوں نے نوٹس بھجوا دیے. کتنی آپ نے چھپائی تھی 200 کتابیں تو 1600 یہاں نہیں 60 یہاں دی 140 انڈیا بھجوا دی لدھیانہ. آپ کی اس نوٹس کے بارے میں کیا رائے ہے جو بھائی ذرا اس نوٹس کو نے دیا پیچھے کر لینا چھوٹے کو ہے جی. وہ تو بیٹا پیچھے. شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کا کہ آپ نے اچھی حالت میں چھاپا. جی شکریہ ادا کرنا نہ یہ کہ نوٹس کا. جی بزرگوں کی تاریخ تھی ایک جگہ اکٹھی کر دی انہوں نے. اللہ آپ کو جزائے خیر. میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا صحت کے لیے. اللہ دنیا آخرت السلام علیکم. اچھی کرے. ہاں جی سر. صاحب آپ اجازت دیں انشاءاللہ. اکٹھے رہتے ہیں جنت میں اکٹھا کریں. انشاءاللہ آمین. اللہ جنت میں اکٹھا کر دے. حضرت اجازت دیں پھر. میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے پاس رہیں مکان میں ہے جزاک اللہ. اٹیچ باتھ بھی 3 اٹیچ باتھ جزاک اللہ. اور اس میں کموڈ لگے ہوئے. اچھا اچھا جزاک اللہ. میں دعا کرتے ہیں ہمارا مکان نامکمل ہے. اس کو 4 دروازے لگنے کموڈ لگنا ہے فلش اجازت دیں دعائے خیر کی گزارش ہے. دل تو نہیں چاہتا آپ کو جی اجازت دینے کو جزاک لیکن میں یہ ڈرتا ہوں کہ آپ گردے کے مریض ہیں جی کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. بس میرے دعاؤں میں یاد رکھیے گا خصوصی. اور اگر ہو سکے تو لکھ لیں یادداشتیں مفتی نعیم صاحب کے متعلق جو بھی آپ کو یاد آئے لکھتے جائیں تو پھر میں اس سال نہیں تو اگلے سال آگے آپ سے لے جاؤں بشرطِ زندگی. اللہ آپ کو دے یہ آپ مجھے لکھ کر دے دیجیے. بس آپ آرام فرمائیں. مجھے اجازت دیں. نہ بھائی دے دو. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بالکل صحیح ہے لائٹ صحیح ہے انشاءاللہ. آپ نے